جب کوئی آپ کے بنا خود کو ادھورا محسوس کرتا ہے تو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ پہلی بات، دل کی گہرائی سے بے نام سی بے چینی اٹھنا۔ جب کوئی شخص آپ کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کر رہا ہو تو سب سے پہلا اثر آپ کے دل پر آتا ہے۔ آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دل میں کوئی خلا ہے۔ دماغ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے لیکن دل بار بار کسی انجانے بوجھ کی طرف جھکتا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ کمی ہے مگر سمجھ نہیں آتی۔ اس کی روح جو آپ سے جڑی تھی اب ادھوری ہے، اور اس ادھورے پن کی لہریں آپ کے دل کے لطیف ترین ریشوں کو چھو کر گزر رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل، دعا اور دکھ آپس میں گلے ملتے ہیں۔ دوسری بات، بغیر کسی وجہ کے آنکھوں میں نمی آ جانا۔ نہ کوئی حال ہے، نہ کوئی یاد، مگر آنکھیں بوجھل، دل نم اور سانس رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جذباتی عکس بندی کہلاتی ہے۔ دوسرے انسان کی جذباتی حالت لاشعوری طور پر آپ میں منتقل ہوتی ہے، خاص طور پر اگر رشتہ دل سے جڑا ہو۔ روحیں ایک دوسرے کی کیفیت کو محسوس کرتی ہیں، اور اگر وہ شخص رو رہا ہو تو آپ کی روح بھی اس کی طرف کو جذب کرتی ہے۔ آنکھوں کے راستے آنسو بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ تیسری بات، خوابوں میں اس کی موجودگی کا بار بار آنا۔ خواب لاشعور کی زمین ہے۔ جب دن خاموش ہو جاتے ہیں تو رات بولتی ہے۔ دماغ رات کو ان جذبات کو پروسیس کرتا ہے جنہیں دن میں ہم دبا دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے تو اس کی توانائی آپ کے خواب میں داخل ہو جاتی ہے۔ خوابوں میں روحانی رابطہ آزاد ہوتا ہے۔ یہ اس کی روح کی آپ سے بات چیت ہوتی ہے کہ وہ خوش نہیں، وہ ادھورا ہے، وہ آپ کو پکار رہا ہے۔ چوتھی بات، دل کا اچانک زور سے دھڑکنا یا سینے میں لرزش محسوس ہونا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل اچانک زور سے دھڑکنے لگتا ہے، جیسے کسی نے آپ کو یاد کیا ہو یا کسی کی پکار آپ کے دل سے ٹکرا گئی ہو۔ یہ ہمدرد اعصابی نظام کا رد عمل ہے۔ جب آپ کا جسم کسی ذہنی توانائی کو خطرہ یا اشارہ سمجھ کر فوری رد عمل دیتا ہے، یہ اس کی شدت احساس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس وقت وہ شخص اپنی روح سے آپ کو پکار رہا ہوتا ہے اور دل جیسے جواب دے رہا ہو کہ ہاں، میں نے سنا۔ پانچویں بات، دن کے کسی مخصوص وقت پر اس کی شدت سے یاد آنا۔ روزانہ کسی خاص وقت پر وہ یاد آتا ہے، بار بار، اور ہر بار دل کچھ کہے بغیر نم ہو جاتا ہے۔ دماغ مخصوص وقت سے جذبات وابستہ کر لیتا ہے، خاص طور پر اگر اس وقت آپ دونوں کا کوئی ماضی جڑا ہو۔ اس وقت وہ بھی آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ دونوں روحوں کے درمیان وقت کے ایک لمحے پر روحانی ہم آہنگی ہو جاتی ہے اور دونوں دل ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں، چاہے زمین کے دو کناروں پر ہوں۔ چھٹی بات، خاموش تنہائی میں اس کی موجودگی کا احساس۔ اکیلے بیٹھے ہوں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی موجود ہو، سانسیں ہوں، نگاہیں ہوں، لیکن کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ جذباتی پروجیکشن ہے، لیکن اکثر یہ شدید تعلقات میں فطری عمل ہے۔ جب کوئی دل سے تڑپتا ہے، اس کی روح اپنی توانائی کے ساتھ آپ کے گرد گردش کرتی ہے، یہ خالی وجود کی صورت میں، جسے صرف دل اور روح ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ ساتویں بات، خود سے باتیں کرنا جیسے وہ سن رہا ہو۔ کبھی ایسا لگتا ہے جیسے آپ دل ہی دل میں اس سے بات کر رہے ہوں، اور عجیب سا سکون یا آنسو آپ کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ علمی مقابلہ کرنے کا طریقہ کار ہے۔ دماغ جدائی سے نمٹنے کے لیے گفتگو کا وہم پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں آپ کی روح اس کی روح سے
ہم کلام ہوتی ہے، ایک ایسی گفتگو جو لبوں پر نہیں صرف دل کی زبان میں ہوتی ہے۔ 8ویں بات، مخصوص گانے، اشعار یا جملے دل میں گہرائی تک اتر جانا۔ کچھ نغمے، کچھ اشعار ایک دم دل میں تیر کی طرح اتر جاتے ہیں۔ ہر لفظ لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کے اور اس کے درد پر لکھا ہو۔ یہ ایسوسیٹیو میموری ہے، جہاں دماغ ماضی کی یادوں کو خاص نغموں یا الفاظ سے جوڑ دیتا ہے۔ کائنات اکثر جذباتی پیغامات کو موسیقی یا الفاظ کے ذریعے ہم تک پہنچاتی ہے۔ یہ اس شخص کا پیغام ہے جو عام الفاظ میں نہیں، احساس میں آیا ہو۔ 9ویں بات، اچانک خاموشی میں رونا بنا کسی وجہ کے۔ ایسا لمحہ جب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے مگر دل پھٹنے لگتا ہے اور آپ بے آواز رو دیتے ہیں۔ یہ دبے ہوئے جذبات کا پھٹنا ہوتا ہے جنہیں آپ خود بھی نہیں پہچانتے، مگر وہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ اس کی روح کی پکار کا اثر ہے جو اب بھی آپ سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ جب بھی شدت سے روئے، آپ کا دل بھی خاموشی سے بہہ جاتا ہے۔ 10ویں بات، اس کی دعائیں، اس کی پکار دل میں محسوس ہونا۔ کبھی کبھی دل بے وجہ اس کے لیے دعا مانگنے لگتا ہے۔ یہ صرف یاد نہیں بلکہ دل کی پرخلوص عرض ہوتی ہے۔ دل کی پرانی حالت اسے محبت کے لمحوں کی طرف واپس لے جاتی ہے اور وہی احساسات اب بھی فعال ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو شدت سے یاد کرتا ہے، دعائیں دیتا ہے، یہ تڑپتا ہے، تو کائنات اس کی روح کی بات کو آپ کے دل تک پہنچاتی ہے۔ 11ویں بات، وقت، لوگ اور لمحے بدلتے ہیں مگر وہ احساس وہی رہتا ہے۔ دن گزرتے ہیں، زندگی چلتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں مگر وہ ایک احساس اندر جوں کا توں رہتا ہے، جیسے کوئی ادھورا قصہ جو مکمل ہونا ابھی باقی ہے۔ یہ غیر حل شدہ جذبات بندھن ہوتے ہیں جو لاشعور میں دفن ہو کر بار بار زندہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ روح اب بھی آپ سے جڑی ہے۔ مکمل نہ ہونے والے رشتے روحوں کے درمیان کھلے باغ کی صورت میں موجود رہتے ہیں جب تک کوئی دعا، ملاقات یا معافی انہیں بند نہ کر دے۔ جب کوئی شخص واقعی آپ کے بغیر ادھورا ہوتا ہے تو وہ صرف خود نہیں ٹوٹتا، وہ آپ کے اندر بھی کچھ توڑ جاتا ہے اور پھر اس کی خاموشی اس کی طرف آپ کی راتوں کی خاموشی میں احساس بن کر زندہ رہتی ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑا مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔